بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Firstly, Jazakallah khair آپ سب in huge audience, mashallah, I am really overwhelmed. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے اور ماشاءاللہ آپ کے ٹیچر سے ملے. They are very humble, very concerned about you. The way they welcomed us shows their humility. یعنی پروفیسر ہوتے ہوئے اور اتنے سینئر ہوتے ہوئے the way they welcomed us. So I will really tell you guys that you guys are lucky to have them inshallah, because they are very concerned about you. کیونکہ میں اور مبینہ بھائی ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے اس ٹاک سے پہلے اور ہم نے کچھ ان سے پوچھا آپ لوگوں کے پرابلمس کہ اسٹوڈنٹس کو کیا پرابلمس آ رہے ہیں. تو ریلی مجھے ان سے ایک سنسیئرٹی فیل ہوئی. The way they told about your problems, it was as if کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے پرابلمس بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا کیونکہ ایگزیجریشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم یہاں کوئی پیڈ ورک شاپ نہیں کروانے ہیں کہ ہم ایگزیجریٹ کر کے کوئی تاریخ بیان کریں. یہ بالکل میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ آپ کے اوپر جو لوگ ہیں they are very concerned about you. So the topic which I am going to address inshallah تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی بات کرتا ہوں اور اس ٹاپک کو اتنا میں نے الحمدللہ پکڑا کیونکہ خود بھی لائف میں کافی چیلنجز فیس کیے کہ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری ہونے کے باوجود میں نے سائیکالوجی میں بھی ڈگری. I graduated as mechanical engineer from GIK, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. لیکن اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا, ایجوکیشن کی فیلڈ میں, آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوا تو میرا بہت شوق کیا کہ سائیکالوجی, اسپیشلی پازیٹیو سائیکالوجی, اس کے بارے میں پڑھا جائے. الحمدللہ 2023 میں یعنی آج سے ایک سال پہلے تقریباً, بلکہ 2022 میں سوری, میں نے سائیکالوجی میں ڈگری کی ورچوئل یونیورسٹی سے کیونکہ میرے پاس ٹائم اتنا ہی کام آن لائن تھا. بٹ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا اس ٹاپک میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اینڈ آئی کین ایکچولی ریلیٹ ود یو گائز کیونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں میں بھی کافی چیلنجز پرابلم سے گزرا. سو آئی انڈرسٹینڈ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بہت سے مسائل آتے ہیں, ڈپریشن ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ورک لیس ہے, پرپز لیس ہے, کبھی کبھی لگتا ہے زبردستی کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر جب ایگزامز آتے ہیں اسپیشلی بہت زیادہ اسٹریس انگزائٹی آتی ہے. ایک تو ماشاءاللہ مبینہ بھائی نے جو حدیث سنائی ہے اس سے جامع نصیحت ہو نہیں سکتی, بات صرف عمل کرنے کی ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں بہت جامع ہیں. میں اپنا کچھ انٹروڈکشن اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے میں ایک پوائنٹ پروو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. جیسے میں نے بتایا میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی جی آئی کے سے, اس کے بعد میں نے ایم ایس سی اپلائیڈ سائیکالوجی کیا. ابھی میرا ماسٹر چل رہا ہے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی سے, ماسٹر ان اسلامک سائنس, اور کورسیرا کے میں کورسز ڈفرینٹ یونیورسٹی سے کرتا رہتا ہوں, سچ ایز سائنس آف ویلبینگ, نیورو بایولوجی, پازیٹیو سائیکالوجی, میڈیکل نیورو سائنس وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر پرسنل اسٹڈی بھی ہے, پھر کچھ اسکالرس کی کلاسز میں کوشش کرتا ہوں جاؤں. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے سوسائٹی میں, کچھ بڑا کرنا ہے تو ایجوکیشن ہی رکنا چاہیے, بیکاز ایجوکیشن از امپاورمنٹ. اپنا مزاج آپ آج سے ہی ایسا بنا لیں کہ میں نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ویسے بھی آپ کا اسٹریس اور انگزائٹی کم ہوگا. اگر آپ کا مزاج ایسا نہیں بن پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے, میں نے محنت کرنی ہے, تو پھر دیکھیں میرا بہت اسٹریٹ اس پہ اوپینین ہے. میں آپ کے ٹیچرس کو بھی کہہ رہا تھا, میرا بہت اسٹریٹ اوپینین ہے کہ پھر آپ کو کچھ اور کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پڑھائی میں آ گئے, اگر آپ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ جہاں پر پڑھ کر آپ سوسائٹی میں بہت امپیکٹ لا سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, ڈاکٹر کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے, بہت امپیکٹ ہوتا ہے. کبھی آپ اس کو سوچیں بیٹھ کے, تو آپ کی ایجوکیشن نہیں رکنی چاہیے. یعنی دس شوڈ ناٹ بی این ایکسکیوز کہ بس اتنا پڑھ لو کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنا پڑھ لو کوئی ضرورت نہیں. مجھے پتہ ہے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں کہ بیٹا بس میٹر کی طرح پڑھ لو آگے آسانی ہے, پھر کہا جاتا ہے بیٹا ایف ایس سی میں پڑھ لو آگے آسانی ہے, پھر
مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کو میکینیکل انجینئرنگ کر کے کیا ملا؟ آپ نے مولوی بننا تھا. کئی لوگ مجھے کامنٹ بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے مولوی بننا تھا تو بی اے کر لیتے, بیچلرس کر لیتے, بیچلرس کر کے مولوی بن جاتے, ٹھیک ہے, ایم اے اسلامیات کر لیتے. لیکن آئی نو اس ڈگری کی ورتھ ہے, الحمدللہ جی آئی کے انسٹیٹیوٹ کی ایک ورتھ ہے, اس ڈگری کی ایک ورتھ ہے. ریزن کہ ہمیں ماشاءاللہ آپ جیسی یوتھ پسند کرتی ہے اور کالجز بلاتے ہیں, یونیورسٹی بلاتے ہیں, اس کے پیچھے ڈگری ہے, اس کے پیچھے ایجوکیشن ہے. پھر میری فیلڈ نے مجھے بہت کچھ سکھایا, میری ٹاکس بنانے میں میری بہت مدد کی میری فیلڈ نے. ایک مثال دیتا ہوں, انجینئرنگ میں ایفیشنسی کا کنسیپٹ ہم بہت پڑھیں. ایفیشنسی ہر چیز کی ایفیشنسی نکالنی, پورے پاور پلانٹ کی ایفیشنسی کیلکولیٹ کرنی ہے, مشین کی ایفیشنسی کیلکولیٹ کرنی ہے, پورے سسٹم کی ایفیشنسی. ایفیشنسی کیا ہوتا ہے کہ آپ منیمم انپٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ لیں, دس از ایفیشنسی. تو دیکھیے میری ڈگری نے مزاج یہ بنا دیا کہ آپ نے ایفیشینٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں, ریسٹ ایشورڈ آپ یہ ابھی سے نہ سوچیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. یہ باتیں سوچنے کی نہیں کہ اللہ میری جاب لگے گی, مجھے پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو میں نالج حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس سے ریسٹ ایشورڈ میری پرسنالٹی کیوں ہوگی, اس سے ریسٹ ایشورڈ مجھے ایسا نالج ملے گا جو میری لائف اسکل میں بھی یوز ہو سکتا ہے, میری پرسنالٹی کا مزاج بن سکتا ہے. دیکھیں میرے ایک کزن ہے, ایکچولی میری کزن کے ہسبینڈ ہے, تو ہی از پی ایچ ڈی ان مائکرو بایولوجی, اور انہوں نے ایم فل وغیرہ گلاب یونیورسٹی سے کیا, پھر یو کے سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. انہوں نے مجھے اپنی اسٹوری سنائی, کہتے ہیں میں جب مائکرو بایولوجی میں گیا, ایکچولی وہ ایم بی بی ایس سے جا سکے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایم بی بی ایس سے نہ جا سکیں پھر وہ اس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلی دو بار میں سپر ڈی موٹیویٹڈ کہ مائکرو بایولوجی یہ تو اس طرح فیلئر آ گئی. کہتے ہیں میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ چونکہ ایم بی بی ایس ریجیکٹڈ ہوں تو مائکرو بایولوجی شروع کرے. کہتے باہر اوپر سے یہ بھی تھا کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کا تو اسکوپ ہی زیرو ہے, اس کا کیا پاکستان میں مائکرو بایولوجی کون سی کوئی ریسرچ ہو رہی. باہر کہتے ہیں ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. انہوں نے مجھے کہا جب میں نے اسے شیئر کی سر میرا دل ہی نہیں کرتا یہ پڑھنے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی اور بات سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو ہے نا یہ سبجیکٹ میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرو, یعنی جو تم پڑھ رہے ہو نا اس کو اس اینگل سے پڑھو کہ میں اللہ کی نشانیاں دیکھوں. وہی سیٹ کے ایک دم میں حیران ہوا کہ انہوں نے کیا بات کی, یعنی انہوں نے تو میرا پورا پرسپیکٹو چینج کر دیا. اس کے بعد یہ سیٹ کے لٹرلی مائکروسکوپ پہ جب میں مائکرو آرگینزم دیکھا کرتا تھا, آپ کو پتا ہے مائکرو بایولوجی آل اباؤٹ مائکرو آرگینزم. جب میں دیکھتا تھا ویکسین کیسے تیار ہوتی ہے, جراثیم کیا ہوتا ہے, بیکٹیریا کیا ہوتا ہے, وائٹ بلڈ سیل پوری دنیا ہے, اس کے اندر پوری کائنات ہے. بیج سے جب ہم کچھ ایکسٹریکٹ کرتے تھے کچھ چیز بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی اپنی اسپیشلی ڈی این اے کو کہتے ہیں, جب میں نے اسٹڈی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا سارا پرسپیکٹو چینج ہو گیا کہ سبحان اللہ دس از اللہ. یعنی آپ دیکھیں ڈی این اے کیا چیز ہے, اگر آپ سے اسی پہ غور کریں, اگر آپ جو ہے وہ ہیومن بینگ کے سارے سسٹمز پہ غور کریں, ڈائجسٹو سسٹم, نروس سسٹم, یعنی کبھی آپ سوچیں دماغ کیا چیز ہے, تو دیکھیں ایک تو آپ کی موٹیویشن بڑھے گی کہ اس کو سمجھنا چاہیے, یعنی میرا ایمان بڑھے گی پڑھ کے, آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی وانٹ ٹو گو ڈیپ. یہ جو میڈیکل نیورو سائنس ہے یہ بہت مشکل ہے, جو میں ڈپلوما کر رہا ہوں یہ اچھا خاصا ایڈوانس ڈپلوما ہے, لیکن اس میں میں جان لگا کے پڑھ رہا ہوں. میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے برین کا اتنا نہیں پتا تھا ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, اس میں بہت کمپلیکس کانسیپٹس ہیں, لیکن میں اس موٹیویشن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں مجھے جاننا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا دیا برین, یعنی وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, اس میں کون سے کیمیکلز انوالوڈ ہیں, اس میں جو نیورل کنیکشنز ہیں کیسے بنتے ہیں, اور all the things related to brain. تو دیکھیے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ڈپریشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک چیز کو میننگ فل نہیں بنایا, ہم نے جو ہے نا اس کو بس ایک آپ کہہ رہے برڈن بنایا ہوتا ہے یا ایک روایت بنائی ہوتی ہے. جیسے بہت سے لوگ ایم بی بی ایس اس لیے کرنے آ جاتے ہیں کہ بس پیرنٹس سے کہا, ٹھیک ہے, یا جو سر نے آپ کے سر نے ریزن بتائی بڑی ویلڈ ریزن ہے اور اس کو اکنالج کرنے میں کوئی حرج نہیں, ہماری ایک سوشل ریزن ہے کہ رشتہ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر سسٹر میڈیکل اٹس اے ویری ویلڈ ریزن, انڈرسٹینڈیبل, ظاہر ہے ہر سوسائٹی کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, بٹ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, اپنے ویژن کو تھوڑا سا بڑھائیں.
لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر انجینئر سے ذمہ داری تو ڈاکٹر سے بھی یعنی ڈاکٹر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, انجینئر کو مشین سے کر رہے ہیں انٹریکٹ, ڈاکٹر تو ڈائریکٹ انسان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر تو ڈائریکٹ انسان کی جان کے ساتھ جو ہے یہ تو نہیں مطلب کھیل رہا ہے نیگیٹو ورڈ ہو جائے گا, لیکن بڑا نہیں سے انسان کی جان کے حوالے سے وہ ڈیل کر رہا ہے. تو سوچیں کہ آپ میں اچھا پڑھنا اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, لیکن جب ایک چیز کو میننگ ایڈ ہو جاتا ہے, یہ ریسرچ بیس بات ہے آپ کو, جب ایک چیز میں میننگ ایڈ ہو جاتا ہے تو موٹیویشن خود ہی آ جاتا ہے. اس کو اکیگائی کہتے ہیں, جاپانیز کانسیپٹ. جاپان کے کچھ پرنسپلز ہیں جاپانیز پرنسپل جو کارپوریٹ سیکٹر میں پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں میں آپ کو 3 کانسیپٹ مینشن کرتا ہوں. ایک ہے اکیگائی, اکیگائی بک بھی ہے, ٹھیک ہے, IKIGAI, اس کو گوگل بھی آپ کر سکتے ہیں. اکیگائی کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں میننگ ایڈ کرو. جاپانیز کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو ہر چیز کو میننگ دو. مثال کے طور پر ڈپریشن کو میننگ دو, اینزائٹی کو میننگ دو, مثال کے طور پر اسٹریس کو ایک میننگ دو. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسلام نے ہر چیز کو میننگ کیسے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا نہیں چبھتا ہے تو اسے گناہ معاف ہو. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی بیماری سے, کسی ذہنی مسئلے سے اسٹرگل کر رہا ہے یا ڈپریشن سے اسٹرگل کر رہا ہے, وہ صبر کر رہا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ ان چیزوں کے باوجود گر نہیں رہا کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اپنا خیال رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہارے جسم کے حقوق ہے, اپنا خیال رکھو. وہ اس نیت سے آگے بڑھی جا رہا ہے, ریسٹ سے اس کو گناہ معاف ہو. تو کیا ہوا, آپ نے مشکل کے ساتھ کیا اٹیچ کر دیا میننگ. آپ جب مشکل کے ساتھ میننگ اٹیچ ہوا تو آپ کو موٹیویشن خود ہی آ جائے گی مشکل کا مقابلہ کریں. اسی طرح اکیگائی لائیں اپنی پڑھائی میں, میننگ ایڈ کریں اپنی پڑھائی, اپنے کالج آنے میں میننگ ایڈ کریں, اپنے ورک پلیس آنے میں میننگ ایڈ کریں. کیا ایڈ کر سکتے ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے. یو نو میرے سے بہتر جانتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کہ آپ کا پیشہ کیا ہوگا آگے جا کے. ہیوج رسپانسبلٹی, اللہ کے سائنس تلاش کرنا, ٹھیک ہے, اس لیے محنت کرنا, اس لیے ٹائم انویسٹ کرنا. اور میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, جو میرے کزن کا میرے سامنے اس کی کیس کری ہے, کزن کے شوہر کی, کہ اس وقت ماشاءاللہ وہ PhD کر کے امریکہ جا رہے ہیں. وہاں پہ ماشاءاللہ یونیورسٹی نے انہیں آفر کی ہے ٹیچنگ پوزیشن کی. یعنی کہاں اس لڑکے نے MBBS کا ٹیسٹ فیل کیا ہوگا اور اس نے ڈیموٹیویٹ ہو کے کہا ہوگا کہ مائکرو بایولوجی یہ کیا ہے, مطلب اس کا بھی کوئی اسکوپ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا رزق بولا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت تھی. لیکن ان الاعمال بالنیات ایسے نہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر پورا ایک دن میں بات کروں تو وہ ٹائم کم ہے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے اس حدیث میں. کیونکہ نیت جو ورڈ ہے نا, نیت, انما الاعمال بالنیات, عربی ورڈ نیت از derived from the root word النوا. النوا کہتے ہیں بیج کو. یہ اتنا سالڈ کانسیپٹ ہے, ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جیسا بیج ڈالو گے ویسا درخت ہوگا. تو جب بیج غلط ہے تو درخت پھر فروٹس اچھے پروڈیوس نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم میں یہ ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں اپنی اسٹڈی کرتے ہوئے, اب مجھے اس سے 3 گنا تو آگے چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ سوچ ہے. اور ٹھیک ہے, ہم اس کو بلیم نہیں کرتے, سوچا جا سکتا ہے اس سینس, لیکن میرے نزدیک یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے کسی اسٹڈی کو کرنے کی. اس سے میں پروڈیوس کیا ہوگا رزلٹ, اس سے میں وہی پروڈیوس ہوگا کہ لوگوں کی نیت میں یہ نہیں ہوگی کہ ہم پیشنٹس کو ٹائم دیں یا ہم جو ہے وہ واقعی ہی کسی کی ہیلپ کریں. ان کی نیت یہ ہوگی کہ تگڑے سے تگڑا ہاسپٹل پکڑیں, ان کی نیت یہ ہوگی کہ پھر ایسے پیشنٹس پکڑیں جو پیسے دے سکیں, باقیوں کو کلی بلی کراؤ, ٹھیک ہے. پھر یہ پروڈکٹ نکلے گا. تو بہر باتیں تھوڑی مشکل ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سوچ دی جائے. تو دیکھیں وچ ایور دنیا جو ہے انشاءاللہ وہی پروڈکٹ نکلے گا. تو اپنی پڑھائی میں انشاءاللہ آپ کو میننگ لائیں, یہ تو پہلی بات ہے. اور میننگ لائیں گے تو اللہ ریوارڈ بھی کرے. ریسٹ چھوڑ, میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے نیت کی تھی اور اللہ نے انہیں بہت ریوارڈ دیا, کیونکہ نظام اللہ چلاتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں, کیونکہ نظام اللہ چلاتا ہے. رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ, رزق انسان کو دے نہیں سکتا. تو یہ بات آپ ضرور